نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو اہل ایمان اللہ سے محبت اور اللہ سے نسبت رکھنے والے، اس کے رسول اس کے نبی سے نسبت اور محبت رکھنے والے جو سوار تھے، اللہ نے ان کو نجات دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس میں سوار ہوا نجات، اس نے نجات پایا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس سے اختلاف کیا، اس سے نسبت کو توڑ لیا، اس سے اعتراض کیا، اس سے انکار کیا، غرقا، وہ ڈوب گیا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے تعلق سے، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم، ان میں سے جس کی تم پیروی اقتدا کر لو گے ہدایت کو پالو گے۔ صحابہ کی محبت کا جو حال ہے، اب بتائیے کہ ان کی محبت جو پیغام میں کیا خوب کہا ہے، ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے بنتا ہو۔ کل کے انتظار میں نہ دل کے اندر وہ سنت کی محبت ہے، نہ نبی کی پیروی ہے، اور نہ عقیدت و محبت۔ اختلافی باتیں عام طور پر لوگ پڑے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جذبات میں آ کر صحابہ کے خلاف، ولی اللہ کے خلاف، رسالت کے خلاف، نبوت کے خلاف جذبات کا الفاظ نکال دیتے ہیں اپنے علم کے انانیت میں، لیکن غور کرنا چاہیے کہ ایمان چلا جاتا ہے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ قرآن ایک ایسی بلاغت والی کتاب ہے، بغیر حدیث کے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ عربی کی کتاب ہے، اور عربی میں ایک لفظ میں کئی کئی معنی آتے ہیں، کہاں استعمال ہوگا، کس اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس باریکی مقام کو سمجھنے کے لیے صاحب کتاب جن پر اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، ان کے واقعے کو، ان کی شان نزول کو اور ان کی حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ آپ بشریت کا بھی اختلاف چل رہا ہے، اللہ کے نبی کے تعلق سے بے شمار اختلاف امت کے اندر ہے، جو کتنا بڑھ گیا ہے۔ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ ہم نماز کا مرتبہ اور حکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ہے تو انسان، انسانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیسے انسان ہے وہ، اس کو اس قرآن حدیث کی روشنی سے سمجھنے کا عقیدت دیتا۔ اب چلیے جب بڑوں کے غور سے سمجھ لیں کہ انسانیت عام جو ہے، اور ایک انسانیت نبوت اور رسالت کا اگر معاملہ آتا ہے، اس میں امتیاز کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ فطری چیزیں ہیں۔ جب قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زہری کو پڑھیے گا، انہوں نے چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ عام انسان اور نبی میں جو کچھ فرق ہوتا ہے فطرت انسانیت کے تعلق سے، وہ کیا کیا چیز ہے، اس کی ذہن نشی کر لیجیے، بات واضح ہو جائے گی۔ بات لمبی نہیں کرنی ہے کہ نبی کو یا رسول کو یا کسی اللہ کے بندے کو یا صحابے کا دے کہ ہم ان کے مقام تک پہنچ جائیں، ہم لاکھ بھی کوشش کر لیں گے، عبادتیں کر لیں گے، اللہ قبول فرما لے، اپنے نبی کے صدقے کو کہتے ہیں یہ کہنا، جب یہ کلیئر ہے کہ ایک صحابہ جس سواری پر سوار ہے اس کے کوٹ کے نیچے کی جو مٹی ہے اس مقام کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ صحابہ کا مقام ہے، جس کے بارے میں بات کر کے ظاہر کا مقصد کیا رہا۔ اور آئیے رسالت کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہیں۔ عام انسان کو دین کی حالت میں احترام بھی ہوتا ہے، انسان کو نیند کی حالت میں احترام بھی ہوتا ہے، نبی کو احترام نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کی شیطان ابلیس عذابی ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، چاہے بکر ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، عام انسان ہو، لیکن نبی کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ تیسری چیز یہ کہ سارے انبیاء علیہ السلام ختمہ شدہ پیدا ہوئے سوائے ابراہیم علیہ السلام، زبان کی پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو وہ چیز عطا کیا ہے سونے کی حالت میں
صلی اللہ علیہ